الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ کتنا شور بچے گا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، عاشق توحید و سنت، ارباب علم و دانش، اور دیگر سامعین کرام، دینی مدارس میں شوال سے تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اور رجب تک مکمل ہوتا ہے۔ پھر طلبہ کرام
جو حافظ ہیں قرآن مجید فرقان حمید سناتے ہیں، اور جنہوں نے دورہ تفسیر یا کوئی اور دورہ پڑھنا ہوتا ہے وہ اپنا دورہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ترتیب علماء دیوبند نے بنائی ہے، اور اس میں آسان سا ایک نکتہ ہے یا فلسفہ ہے کہ مدارس شوال سے شروع ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اس لیے اس دین کی بنیاد وہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ شوال میں تھی۔ قربان جاؤں علماء دیوبند کی ذہانت پہ کہ شوال سے مدارس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور رجب میں چونکہ نبی علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کی وفات ہوئی، علماء دیوبند کا نظریہ یہ تھا، اور ہمارا بھی یہ ہے، کہ وحی کی ابتدا جس مہینے میں ہوئی مدرسہ بھی اس مہینے سے شروع ہو، اور جس میں نبی علیہ السلام کو اتنی بلندی ملی، اتنی بلندی ملی، اتنی بلندی ملی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، راتوں رات کے کچھ حصے میں جس طرح کے علاقے میں ایک مذہبی یا سماجی یا سیاسی کسی شخصیت نے آنا ہو تو روڈ بند، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معراج پہ گئے، اگر پوری زندگی آدمی اس بات کو سمجھتا رہے، سوچتا رہے، یار اتنی بلندی جنہیں ملی ہم ان کے امتی ہیں، بغیر اتباع سنت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری، جس کی رہنمائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کی، صحابیات نے کی، ازواج مطہرات نے کی، کبھی انسان اس سے منہ نہ پھیرے، اعراض نہ کرے، سستی نہ کرے۔ اگر اس طرح انسان کہے کہ جب تک دینی مدارس ہیں، علماء طلباء ہیں، تو یہ دنیا ہے، ورنہ دنیا نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس جہان میں جب تک کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ یہ ہمیں نصیب ہوا ہے تو مدارس کی برکت سے نصیب ہوا۔ سب سے پہلا مدرسہ اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا، جس کے طالب علم اصحاب صفہ تھے۔ اب بھی جب عمرے پہ جاتے ہو
اصحاب صفہ کی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوتیں کرتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو، پھر مکہ المکرمہ مسجد الحرام ہے، کسی کالج، یونیورسٹی یا ادارے کا اتنا طویل عرصہ نصاب پہ نہیں گزرتا، تبدیلیاں آتی ہیں، فلاں کلاس کے نصاب میں تبدیلی آ گئی، فلاں میں تبدیلی آ گئی۔ قربان جاؤں، مدارس کا نصاب ایک ہی ہے، قرآن مقدس کو سمجھنا اور اس کا سمجھانا اور اس پہ عمل کرنا۔ کسی کو جرت نہیں کہ اس نصاب کے ایک حرف کو بھی تبدیل کرے۔ اگر عوام، خواص، لیکچرار، پروفیسر حضرات، سکالر حضرات ہمارے مدرسے کے نصابوں کو دیکھیں تو وہ حیران ہو جائیں کہ ہمارا انگلش پڑھنا، میتھ پڑھنا پڑھانا، سائنس پڑھنا، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے اتنے مشکل علوم ہیں اور وہ صرف قرآن حدیث سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بھی مرہون منت مدارس کے ہے۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ شاید اس مجمع میں کسی کو نصیب بھی ہو تو میں برکت کی دعا کروں گا، اور آج میں وہی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بادشاہت، یہ وزارت، یہ چودراہٹ، یہ زمینیں، یہ دکانیں، یہ فیکٹریاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا نام ہے استغناء۔ یہ جسے نصیب ہو گیا پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ وہ امیر ہے۔ یہ سب من گھڑت، ملمہ سازی اور لا یعنی باتیں ہیں، فلاں پہلے نمبر پہ، فلاں پہلے نمبر پہ، فلاں دوسرے نمبر پہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جسے استغناء کی دولت مل گئی، اس کے دل میں اللہ نے استغناء ڈال دیا، اس جیسا کوئی امیر آدمی نہیں ہے۔ اور قرآن حدیث کی روشنی میں دو آدمی کھڑے کرو، ایک کہے فاروقی صاحب یہ عرب پتی ہے، اور دوسرے کو کہو اس میں استغناء ہے، تو میں کہوں گا ان میں سے امیر استغناء ہے، جس میں استغناء ہے۔ اور مزے کی بات ہے، بڑے فخر سے ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مستغنی اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے نمبر پہ ہیں، اور پھر بار بار کہوں گا ہمیں ناز ہے، استغناء صدیق اکبر کے اندر تھا، پھر فاروق اعظم کے اندر تھا، پھر حضرت عثمان کے اندر تھا، پھر حضرت علی کے اندر تھا، پھر حضرت معاویہ کے اندر تھا، پھر حسنین کریمین میں تھا، پھر میری ساری ماؤں میں ازواج مطہرات میں تھا، پھر چلتے چلتے جتنے اولیاء گزرے ہیں، علماء حق گزرے ہیں، سب میں استغناء تھا۔ اگر آج بھی کوئی استغناء والا آدمی مجھے نظر آئے تو میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور اپنے لیے کہ اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ استغناء کس کو کہتے ہیں؟ استغناء کہتے ہیں
کہ انسان کے دل میں غنا آ جائے، دل میں امیری آ جائے، بیٹا باہر لے جاؤ مہربانی، استغنا آ جائے، امیری آ جائے، دل بھر جائے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے، سادی سی بات ہے، اللہ نے اس کا دل بھر دیا ہے، کسی کی کوٹھی کو دیکھ کے نہیں کہتا ہائے میری بھی ہوتی، گاڑی کو دیکھ کے نہیں کہتا افسوس میری بھی ایسے ہوتی، کسی کے کاروبار کو دیکھ کے بے قرار نہیں ہو جاتا کاش میرا بھی یہ کاروبار ہوتا۔ رب نے اس کے دل پہ رحمت کی بارش کر دی ہے، ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کہتا ہے، خوشی میں غمی میں الحمدللہ۔ یہ ہے استغنا، اور بہت بڑی دولت ہے۔ پھر استغنا والا نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی خوشامد کرتا ہے، نہ لالچ کرتا ہے، نہ فراڈ کرتا ہے، نہ جھوٹ بول کے کماتا ہے، نہ 2 نمبر کاروبار کرتا ہے، نہ رشوت دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ یہ سارے لوازمات ہیں استغنا چھوڑنے کے۔ جب اس میں استغنا آ جاتا ہے پھر وہ اپنے 10,000 کو بھی پوری دنیا سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے 1,00,000 کو بھی پوری دنیا سمجھتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگ دیکھے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے استغنا کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور پوری زندگی یہ دعا رہی کہ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ عجیب زندگی ہوتی ہے استغنا والی، غنا والی۔ اب اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، اگر ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، حلال کماتا ہے کھلاتا ہے، تو اس کو نہیں کہنا کہ استغنا نہیں ہے۔ رزق حلال کمانا، اس کی فکر کرنا، اپنا پسینہ نکال دینا محنت پہ، اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرنا، اور اس لالچ میں نہ پڑنا جو جھوٹ پہ مجبور کرے، اس لالچ میں نہ پڑنا جس میں فراڈ کرنا پڑے، اس چیز میں نہ آنا جس میں دھوکہ کرنا پڑے، اس نیت پہ نہیں آنا کہ کسی کو وراثت سے محروم کرنا پڑے، اس میں نہیں آتا کہ آدمی زکوٰۃ نہ دے، عشر نہ دے، صدقہ و خیرات نہ دے۔ یہ ہے استغنا۔ اگر تھوڑا سا اور آسان کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ساتھ لفظ آیا؟ غنی، عثمان غنی، ان میں استغنا تھا، لیکن مال و دولت اتنا، بیر روما خرید کے دے رہے ہیں، مسجد کی توسیع کرا رہے ہیں، غزوہ تبوک میں اتنی اشفیہ دے رہے ہیں، آقا کو ایسے ہاتھ میں پلٹنا پڑا اور کہنا پڑا، فرمانا پڑا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو جنتی ہے۔ یہ ہے استغنا۔ مولا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اشرفی کی تھیلی دی، فرمایا مجھے نہیں ضرورت۔ اس نے کہا حضرت ذاتی طور پہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، پاؤں میں رکھ کے چلا گیا۔ فرمایا دیکھو دنیا کو ہم، بیٹا اس کو باہر لے جاؤ یا خاموش باہر لے جاؤ، میرے خلل آتا ہے، اس بچے کو باہر لے جاؤ۔ فرمایا دنیا کو ہم دھکے دیتے ہیں، وہ ہمارے قدموں میں آتی ہے، ہمارے پاؤں میں آتی ہے۔ استغنا بہت بڑی دولت ہے۔ آج کا نوجوان کتنی کوشش کرتا ہے، اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن استغنا کے لیے کوشش کرو۔ بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے استغنا والی۔ ایک اللہ والے تھے، ماضی قریب میں ان کی وفات ہوئی،
مالی طور پہ کمزور، قرض سے ڈرتے تھے پوری زندگی، بیماری کا عالم ہے، ایک آدمی نے آ کے 10,000 روپے پیش کیا، وہاں ہی تقسیم کر کے اٹھے ہیں۔ اس شخص کے اندر میں نے استغنا دیکھا تھا، استغنا دیکھا تھا۔ خواب پہ یقین نہیں، حجت نہیں کہ ایک آدمی کو خواب آئے فلاں آدمی جہنم میں ہے، خواب کوئی حجت نہیں ہے، لیکن ہر خواب جھوٹی بھی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو خواب میں آئے، وہ بزرگ نیک آدمی تھا جسے خواب آئی، سب کو بتا دینا جس نے اس کا جنازہ پڑھا ہے سب کی بخشش ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی خواب کوئی حجت نہیں، نہ دلیل ہے، لیکن اس عاجز کا یقین ہے کہ جو میں نے ان کے جنازے میں روحانیت دیکھی تھی وہ میں نے محسوس کر لیا تھا، ان کی تو بخشش ہو گئی، جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش ہو۔ تو نوجوانوں، اس چیز کے لیے یونان نہیں جانا پڑے گا، امریکہ نہیں جانا پڑے گا، مصر نہیں جانا پڑے گا، کاروبار نہیں کرنے پڑیں گے، رات دن ایک نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دل میں غنا آ جائے اور دنیا کو کچھ بھی نہ سمجھے، چل دنیا میں رہا ہے اور یہ ہو شاید آنے والی رات یہ میری جنت میں ہو، شاید آنے والی رات میری قبر میں ہو۔ جب یہ ذہن بنے گا پھر استغنا آئے گا۔ استغنا کا معنی ہوتا ہے لاپرواہی، بالکل پرواہی نہیں ہے دنیا کی۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت، میں نے 7 دن ان کے پاس تفسیر پڑھی تھی۔ اس سال استاد مولانا نصر اللہ خان راشد بھی ان کے پاس پڑھ رہے تھے۔ یہاں ایک خطیب پہلے رہے ہیں، اب وہ ذرا لین سے ہٹ گئے، اللہ انہیں ہدایت دے، انگلینڈ میں ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ بھی ادھر پڑھتے تھے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے فقیر ہو۔ اگلی بات سمجھنا، آج کا نام نہاد مولوی، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میری تصویر آ جائے کسی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ساتھ، کسی امیر آدمی کے ساتھ میری تصویر آ جائے، لیکن نعم الامیر علی باب الفقیر، فقیر کے دروازے پہ امیر آئے تو اچھا لگتا ہے، فقیر رل کے ذلیل ہو کے امیر کے دروازے پہ کھڑا ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، امراء چل کے فقیروں کے پاس آئے، علماء کے پاس، اس میں عزت ہے، نہ یہ کہ وہ خوش آمدے کریں ان کی جا کے۔ تو قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے دل میں غنا تھا، غنا تھا، تو فرماتے تھے فقیر وہ ہے جس میں 3 چیزیں نہ ہو، اور جس میں یہ آ جاتی ہے غنا آ جاتا ہے۔ اب سمجھنا، فرمایا جمع نہ کرے، منع نہ کرے، طمع نہ کرے، جمع منع طمع، جمع نہ کرے، اس فکر میں نہ لگا رہے آج اتنے ہو گئے، کل اتنے ہو گئے، کیا بنے گا۔ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، گنتا رہتا ہے مال، گنتا رہتا ہے، گمان ہے ہمیشہ مال رکھے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جمع نہ کرے، یہ فقیر ہے، یہ غنی ہے، اس کی عجیب زندگی ہے۔ دوسرے نمبر پہ منع، کوئی دے اور ہو رزق حلال، حرام نہیں، پتہ ہے اس کی کمائی حرام کی ہے، اس نے تحفہ پیش کیا، آنکھوں کے ساتھ لگایا، نہیں، اللہ والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے اس کی بدبو اور خوشبو سے۔ تو منع نہ کرے، کوئی حلال دے، دعا دے، الحمدللہ کہے، ٹھیک ہے جی، مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تحفے کا بدلہ دے یا دعا کر دے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ طمع نہ رکھے، لالچ نہ رکھے۔ اگر میں نے اس کو سیدھی بات کی دی
یہ میری خدمت کو روک لے گا، یہ میرے گفٹ کو روک لے گا، یہ میرے ساتھ تعامل کو روک لے گا، پرواہ ہی نہ کرے۔ جمع، منع، طمع، تین چیزیں جس میں آتی ہیں وہ فقیر ہے۔ جو فقیر ہے اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے دل میں غنا آ جاتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا را نوجوانوں تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ تم سے جو محنت ہو سکتی ہے ہم سے نہیں ہو سکتی۔ عجیب زندگی ہوگی، غنا، محنت بھی کرو، پسینہ بھی نکالو، علاقے سے باہر چلے جاؤ، ملک میں چلے جاؤ، لیکن استغنا ہو، جو مقدر میں ہے ملے گا۔ حرام پہ تھوکنا بھی نہیں ہے، ناجائز کی فکر بھی نہیں کرنی ہے، پتہ چل جائے مشکوک ہے، لعنت بھیجنی ہے اور اسے لقمہ کھانا بھی نہیں ہے۔ جس آدمی کو یہ فکر ہو، یاد رکھنا، یہ فکر ہو، پھر اس کی اولاد دیندار نہ بنے، چاہے عالم نہ ہو دیندار ہوگی، چاہے عالم حافظ قاری نہیں، خوف خدا ہوگا۔ دیکھ کے لوگ کہیں گے مولوی نہیں، لیکن مولویوں سے اس کا مقام زیادہ ہے۔ خدا را اپنے اندر تین چیزیں لے آؤ، جمع، منع اور طمع، لالچ، بلا ضرورت لالچ یہ نہیں۔ ایک اور آلہ ہے، طریقہ ہے، دل میں غنا آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تاجیل التوبہ، جلدی توبہ کرو۔ خوش نصیب ہے جو روزانہ ہر روز رات کو عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ پتہ نہیں آخری رات ہو، مجھے معاف کر دینا۔ اور اگر کسی کا کچھ دینا ہے معاف کراتا ہے، ادا کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، گواہ بناتا ہے، میری جائیداد سے دے دینا، بھائی کل قیامت کے دن دینا بڑا مشکل ہو۔ تاجیل التوبہ، 10 عمرے کیے بہن کا حق کھا گیا، 5 حج کیے پڑوسی کا حق کھا گیا، 4 چلے لگائے، ہر سال چلے لگاتا ہے، بیوی بھوک سے مر رہی ہے، ظاہراً کوئی نیکی نہیں چھوڑتا، پگڑی بھی باندھی ہوئی، ساری اچھی چیزیں ہیں، پگڑی بھی سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ضروری ہے، تسبیح و تحلیل ضروری ہے، جماعت کا اکرام ضروری ہے، علماء کی عزت ضروری ہے، لیکن خدا نخواستہ گھر میں اس کا اخلاق درست نہیں ہے، حقوق العباد میں فرق لگا رہا ہے۔ یہاں پیشانی پہ نشان ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک حقوق العباد میں خیال نہ رکھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہو یہ اچھا ہے یا غلط ہے، اس کو اس کسوٹی پہ دیکھو، اگر معاملات میں صاف ہے تو وہ صاف ہے، اگر معاملات میں صاف نہیں ہے، لین دین میں صاف نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا راضی ہو، اخلاقی اخلاقی کہے، ماں باپ اخلاقی نہ کہے، ایک بیوی اخلاقی نہ کہے، اولاد اخلاقی نہ کہے۔ آج عوام بڑی خوش ہوتی ہے، فلاں مولانا نے آج موضوع بیان کیا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے جہنمی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ماں باپ ظالم ہیں، زندگی میں ڈنڈی مار کے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، وہ بھی اپنی فکر کرے۔ اگر اولاد کی آخرت برباد ہوتی ہے ماں باپ کی وجہ سے، تو ماں باپ کی بھی آخرت برباد ہو جاتی ہے اولاد کی وجہ سے۔ تاجیل التوبہ، جلدی توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو گے دل میں غنا آ جائے گا۔ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دل میں غنا آئے گا، موت کو زیادہ یاد کرنا۔ یار ہر وقت تم یہی کہتے رہتے ہو، میرے آقا نے فرمایا روزانہ رات کو میرا امتی
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ پڑھ کے سوئے، ہر نماز کے بعد پڑھے، خاتمہ بالایمان ہوگا. جو آدمی اس کی فکر کرتا ہے توبہ جلدی نصیب ہو جائے گی، دل میں غنا آ جائے گا. اور ایک اور، استاد جی نماز حرم میں بھی پڑھی ہیں، چلے پہ گئے وہاں بھی پڑھی ہیں، اجتماع پہ گئے وہاں بھی پڑھی ہیں، فلاں مسجد میں بھی پڑھی ہیں، اور استاد جی فلاں ملک میں گئے پڑھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، مزہ نہیں آتا. اور کئی کھڑے ہوتے ہیں ایسے، دیکھ کے رشک آتا ہے کہ میری نماز بھی اس طرح ہو. ہمارے علاقے میں ایک عالم گئے رحمہ اللہ، ظہر کی نماز کے بعد ان کی تقریر تھی، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی. آپ کو میری زبان پہ اعتبار ہے، مجھے یقین ہے، یقین کرنا، نماز پڑھی. کئی بے نمازی ان کا سکون دیکھ کے نمازی بن گئے. یہ ہے نماز. اور وہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کے دل میں غنا ہے، نماز میں وہ مال و دولت کی فکر نہیں ہے. آج نماز پڑھنے والا ڈالر میں ضرب دے رہا ہوتا ہے، ریالوں میں ضرب دے رہا ہوتا ہے، ین میں، پاؤنڈ میں ضربے دے رہا ہوتا ہے. بہت ذلت کی زندگی ہے کہ انسان کے دل میں استغنا نہ ہو، ہر وقت فکر، ہر وقت فکر، ہر وقت یہ فکر ہو. فکر کرو لیکن استغنا کر کے، جو مقدر میں ہے ایسے کر لے، آ جائے گا. اور جو مقدر میں نہیں، آ کے چلا جائے گا. چاہے پولیس کے پاس جائے گا، چاہے ہسپتالوں میں جائے گا، چاہے ڈکیتی میں جائے گا، چاہے فراڈ میں جائے گا. غنا بہت بڑی دولت ہے. علاقے کا سب سے بڑا چودھری وہ ہے جس کے دل میں اللہ غنا پیدا کر دے. نہ وہ خوشامدی کرے، نہ ڈرے، نہ لالچ رکھے. پھر دیکھنا اللہ دیتا ہے کہاں سے دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. مسلمان کی 3 کمزوریاں ہیں مسلمانوں کی، لیکن تینوں کا حل ہے. ایک علماء کے مجمع میں میں کل یہ بات عرض کر رہا تھا، اس وقت میں نے نیت کی کہ جمعے میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. مسلمانوں کی 3 کمزوریاں ہیں، تینوں کا علاج اللہ نے بتایا ہے. ایک ہے غربت، انسان کے دل میں غربت آ گئی، یہ ایک کمزوری ہے. غربت آ گئی، یہ کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے. دوسرے نمبر پہ جہالت، یہ بھی ایک کمزوری ہے. اب دیکھتے جاؤ. اور تیسرے نمبر پہ غربت ہے، جہالت ہے اور بیماری ہے، چاہے روحانی بیماری ہے چاہے جسمانی بیماری ہے. یہ کمزوری ہے، تینوں کمزوریاں. اگر حبیب الرحمان عاجز غریب الحال ہے تو بھائی یہ کمزوری ہے. اگر جہالت ہے تو یہ کمزوری ہے، اور تیسرے نمبر پہ کوئی بیماری ہے تو یہ کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ کمزوریاں دور کرنے کا واحد علاج ہے. اگر آپ کہیں استاد جی ذرا سمجھاؤ کیسے ہے، دین متین پہ عمل کرو، غربت بھی اللہ پاک ختم کر دیں گے، دل میں غنا آ جائے گا. قرض لوگے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا، قرض اتر جائے گا. اللہ پاک مٹی کو سونا بنا دیں گے. یہاں میں اپنے مڈیالے میں زندگی گزر گئی، چند لوگوں کو دیکھا ہے، نام نہ اب لوں گا نہ بعد. اللہ نے انہیں اتنی مال و دولت سے نوازا، میرا خیال ان کی بھی سوچ نہیں تھی. اور جب پیچھے دیکھا تو یہ دیکھا کہ دین کی تابعداری ہے. کن چکروں میں آج دنیا پڑی ہوئی ہے. خدا کی قسم دین متین پہ عمل کرو، جب کرو گے غربت نہیں رہے گی. یا تو حقیقتاً غربت نہیں رہے گی، یا پھر اس کا یہ مطلب ہے دل میں غنا آ جائے گا. گھر میں چاندی کے برتن نہیں ہوں گے، سونے کے برتن نہیں ہوں گے، 10-10 ہزار کا گلاس نہیں ہوگا،
مٹی کے برتن ہوں گے. لطف ایسے آئے گا کہ جو آ کے پانی بھی گھر پیے گا پھر کہے گا بہانے سے جا کے میں پانی پیوں. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی آپ اس کو 1300-1400 روپے والی کلو فش کھلا دو گے تو کہے گا کوئی مزہ نہیں آیا. جس میں مزہ ہے حقیقت ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں. بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. اللہ ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دے پھر مزہ آئے. دین متین پہ عمل کرو گے غربت نہیں، غنا آ جائے گا دل میں. پھر جہالت نہیں. عمل کیا، ایک مسئلہ پوچھا، دوسرا مسئلہ پوچھا. میں حیران، چند دن پہلے ایک آدمی کا ٹیلی فون آیا. اکثر مجھے ٹیلی فون کرتا ہے، مسئلے پوچھتا ہے، جاہل ہے، عالم نہیں. میں نے اسے کہا کہ یہ طلاق کے مسئلے تو بڑے مشکل ہیں، وراثت کے بڑے مشکل ہیں. یار تو پوچھتا رہتا ہے اور پتہ بھی تجھے ہے. تو کہتا ہے علماء سے سوال کر کے یاد ہو گئے. علماء سے اتنے سوال کیے طلاق کے معاملات میں، لوگوں نے پوچھا، میں نے علماء سے پوچھا. وراثت کے مسائل، حالانکہ یہ سارے مسئلے مشکل ہیں. تو جہالت کو ختم کرنا ہے. یہ جہالت نہیں ہوگی پھر پتہ چلے گا. آج کا نوجوان دیکھے، کسی کو ملتا ہے ایسے ہاتھ دیتا ہے، دوسرا ہاتھ پیچھے رکھا ہوا ہے. یہ فرعونیت ہے. اگر خواہ بخواہ ایک ہاتھ دینا ہے پھر یہ کرو یہ کرو، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے. ہاتھ دو دینے ہیں، جب تک اگلا نہ چھوڑے ہاتھ نہ چھوڑو. آج کا نام نہاد خطیب میں نے دیکھے کئی جو اتنا ہاتھ دیں گے لوگوں کو، یہ بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا پیر ہے. ایسے دو ہاتھ دو. حدیث میں آتا ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، مصافحہ کہتی ہے دو ہاتھوں سے ملنا. اور آج کا نوجوان ایسے کر کے پیچھے، یہ سب سنت کے خلاف ہے. خدا را یہ جہالت ہوگی تو تباہی ہوگی. پتہ ہونا چاہیے اعمال کا. آج پوری دنیا کا نقشہ سامنے ہے. موبائل کھولا، فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی. کتنے لوگ ہیں پوچھو غسل کے فرائض کا نہیں پتا، سجدہ سہو کا نہیں پتا، فلاں گناہ ہے اس کا نہیں پتا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. خدا را اللہ سے مانگو. یہ ایسا موضوع ہے میں 3-4 جمعوں میں پورا کروں گا. آج تو میں ایک ابتدا کر رہا ہوں. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ سن لے، ایت الکرسی تو بھی سن لے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو تو بھی سن لے. اور یہ آیت قل اللہم مالک الملک، 3 پارہ سورہ آل عمران 11واں رکوع ہے. 2 آیتیں اللہ نے مخاطب کیا، فرما سن لو سن لو، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں. تفسیر قرطبی اٹھائیں اور تفسیریں اٹھائیں، معتبر تفسیریں. میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. قرآن میں حدیث میں لفظ ہے، انہوں نے کہا ہمیں دار الذنوب میں اللہ نہ بھیج، ان کے پاس نہ بھیج من یاسی جو تیرے نافرمان ہوں گے. اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ جو تجھے پڑھے گا صبح و شام، ایت الکرسی جو تجھے پڑھے گا ہر نماز کے بعد، قل اللہم مالک الملک یہ 5 دفعہ پڑھنی چاہیے، صبح و شام پڑھے گا. شہد اللہ جو 5 دفعہ پڑھے گا. فرمایا سن لو، جو تمہیں پڑھے گا تو میں کیا کروں گا، قیامت کے دن بہت قریب اس کو جگہ دوں گا. یہ قل اللہم مالک الملک، ابھی تو میں نے تمہید باندھی ہے، انشاءاللہ اس پہ بیان کریں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. فرما کیا ہوگا، میں بہت قریب اس کو جگہ دوں گا. اچھا یہ خوش ہو گئے. پھر فرمایا اگر میں نے ایسے نہ کیا تو روزانہ میں 70 دفعہ رحمت کی نگاہ ڈالوں گا. اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے ایت الکرسی پڑھی، اس نے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو پڑھا، اس نے قل اللہم مالک الملک پڑھا. 70 دفعہ میں نظر رحمت رکھوں گا. حدیث کے لفظ ہیں الا، اگر ایسے نہیں
میں 70 حاجات اس کی پوری کر دوں گا، ان میں کم از کم یہ ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر آیا اللہ، اگر یہ بھی نہیں ہے، فرمایا جو یہ پڑھے گا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہد اللہ انہ، اور یہ آیت کریمہ، فرمایا پڑھے گا، جتنا بھی کوئی دشمن زور لگائے گا، بس یہ 1 مہینہ دو، ہم ذلیل کر کے رکھ دیں گے، 10 دن دو، ہم ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ جہاں میٹنگ ہوگی اس کے خلاف، چاہے وہ کیسا بھی ہوگا، فرمایا جب ان سے محبت رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرے گا، پورا جہان اس کے مخالف ہوگا، اللہ، فرمایا کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے فرمایا قل اللہم مالک الملک، عام معنی کرتے ہیں مولوی، اچھا کرتے ہیں، ارشاد فرما دو پیغمبر، اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، سب بادشاہ تیرے پاس ہے۔ قربان جاؤ امام قرطبی پہ رحم اللہ، فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک معنی کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے، اب سمجھنا، قل اللہم، اے اللہ، میں طالب علموں کو سمجھا رہا تھا، عربی میں کہنا یا اللہ، یا اللہ یہ جائز نہیں ہے، یا وقفہ ہو، یا اللہ، پھر ادب ہوگا۔ اور ویسے عربی بھی لفظ معذوف ہوتا ہے، لیکن کوئی کہے اللہ، قاری شبیر صاحب کہے استاد جی آپ نے ناف پڑھایا تھا، اس نے اللہ نہیں کہا، اس نے یا اللہ کہا، یا کو حذف کر دیا۔ ائمہ اور محدثین کہتے ہیں نہیں، اور یا کو حذف کر دینا، عبداللہ کہنا نہیں، میرا مقصد یا عبداللہ تھا، لیکن اللہ کہہ کے یا حذف نہ کرنا۔ یا ہے عابد، اللہ ہے معبود، اللہ کو پسند ہی نہیں کہ اس سے عابد جدا ہو، بات سمجھنا، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں، بندہ میرا، بندی میری، مجھ سے جدا نہ ظاہراً ہو نہ باطناً ہو، اللہ جب کہے گا کہہ، لیکن تیری مراد اگر یا اللہ ہے، یا کو حذف نہ کرنا، عابد اور معبود میں کیا آ جائے گا؟ فرق آ جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، تفسیر قرطبی والا کہتا ہے اس کا معنی کرو، اے اللہ جو ایمان اور اسلام کا مالک ہے، تو تل ملکا، دیتا ہے تو ایمان اور اسلام جسے چاہتا ہے، اور لے لیتا ہے جسے چاہتا ہے، دے دے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے، نہ دے تو ابو جہل، ابو لہب اور ابو طالب کو نہ دے۔ انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔